مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق اللہ العظیم. کیا میں سمجھا ہوں کیا ہے رب توبہ؟ مغفرت کا بس ہے ایک سبب توبہ. یہ تو بخشش کا ایک وسیلہ ہے. رب مسبب ہے اور سبب توبہ. رحمتیں انتظار میں بیٹھی ہیں، رحمتیں انتظار میں بیٹھی ہیں. کھول دے گی وہ باب سبب توبہ. توبہ کرنے کا کچھ سلیقہ ہے. کس طرح کیسے کی تھی کل توبہ. توبہ اچھی شباب کے رہتے فائدہ کیا ہوا جام بلب توبہ. جس کو چاہے عطا کرے طاہر، جس کو چاہے عطا کرے طاہر. رب یہ توفیق روز و شب توبہ. احباب وقار، آج سے ہم انشاءاللہ العزیز توبہ کے موضوع پہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ جل مجدہ کریم کلام مقدس کے اندر فرمایا من تاب وعمل صالحا، وہ جس نے توبہ کر اور نیک عمل کیا اور اس کی طرف رجوع کیا جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے. اور ایک اور مقام پہ مالک نے اپنی کرم خاص سے جمیع انسانیت کو دل سے توبہ عطا فرماتے ہوئے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا. سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. اور توبہ پشیمانی کا نام ہے، ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، خشیت کا نام ہے، خوف کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، سرکشی سے انحراف کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن ابن مسعود روایت فرماتے ہیں الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے. اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس العزیز اپنے فرامین میں فرماتے ہیں اتباع نفس سے اجتناب کرنا توبہ. اور اتباع نفس سے اجتناب اور اس اجتناب میں اس قدر یکسوئی اختیار کر لو، پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے اور قلب کے دروازے پر اس طرح پہلا دے کہ احکامات الہیہ کے علاوہ کوئی چیز تمہارے قلب میں داخل نہ ہو سکے. اور ہر اس چیز کو اپنے قلب میں جاں گزین کر دے جس کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہر اس شے کا داخلہ بند کر دو جس سے تمہیں روکا گیا ہے. اور جن خواہشات کو تم نے اپنے قلب سے نکال پھینکا ہے دوبارہ ان کو اپنے قلب میں داخل نہ ہونے دو. جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اس کی توبہ کامل ہوتی ہے. اور توبہ ہی وہ پہلا راستہ ہے جو انسانیت کو مارے
معرفت کی منزلوں کی طرف لے کر چلتا ہے۔ احباب انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں توبہ کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے اور توبہ سے چلتے ہوئے در معرفت تک اور در معرفت سے مقام ولایت تک کی منازل کو اس باب میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔